رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا، اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں قدرت دی ان چیزوں میں اِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ کہ نہیں قدرت دی ہم نے تمہیں ان میں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور ہم نے بنائے ان کے لیے سمعاً کان بھی وَأَبْصَارًا آنکھیں بھی وَأَفْئِدَةً اور دل بھی. فما اغنى عنهم پس نہ نفع دیا انہیں سمعهم ان کے کانوں نے ولا ابصارهم نہ ہی ان کی آنکھوں نے ولا افئدتهم اور نہ ہی ان کے دلوں نے من شیء کسی چیز کا اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ جبکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. وحاق بہم اور گھیر لیا انہیں ما اس چیز نے کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ما حولکم من القرى تمہارے اردا گرد بہت ساری بستیوں کو. وصرفنا الآیات اور ہم نے بیان کی اپنی آیات لعلہم یرجعون تاکہ وہ باز آ جائیں. فلولا نصرهم الذی پس کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے اتخذوا من دون اللہ جنہیں بنا رکھا تھا اللہ کے سوا قربانا آلہہ قرب حاصل کرنے کے لیے معبود. بل ضلوا عنہم بلکہ وہ تو گم ہی ہو گئے ان سے. وذالک افکہم اور یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں تھیں. وما كانوا یفترون جنہیں وہ خود گھڑ لیا کرتے تھے. اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ ان کے پاس اللہ کے پیغمبر جناب ہود علیہ السلام تشریف لائے. انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، عذاب الہی سے ڈرایا اور یہ پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. لیکن اس بدبخت قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ پاک نے ان پر عذاب کا فیصلہ فرمایا. ایک مسلسل طوفانی ہوا ان پر چلی جو تقریباً 8 دن اور 7 راتیں 7 اور 8 دن مسلسل یہ چلتی رہی. اور آخری وقت میں جب ان کے ٹھکانوں کو دیکھا گیا تو سوائے کھنڈرات کے کوئی بھی زندہ چیز موجود نہ تھی، سب کے سب ہلاک ہو چکے تھے. سورہ واقعہ کے اندر سورہ حاقہ کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ ایسے پڑے ہوئے تھے باہر جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں. تو بہرحال اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید چونکہ قصہ کی کتاب تو ہے نہیں کہ کہانی بیان کر دی بس بات ختم. اس واقعہ کو بھی ذکر کرنے کا مقصد سبق دینا ہے. اللہ پاک نے اب اگلی آیات میں مشرکین مکہ کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ آج تمہارے پاس بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں
اب وہ بھی وہی دعوت دے رہے ہیں جو حضرت ہود کی دعوت تھی، تم بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، جبکہ قوم عاد تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، صلاحیتوں میں بھی بڑھ کر تھے، ہر اعتبار سے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب پیغمبر کا انکار کرنے پر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے تو تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ تو اللہ نے ان آیات میں دعوت فکر دی ہے مشرکین مکہ کو۔ تو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں قدرت دی، فی ما ان چیزوں میں، مَكَّنَّاكُمْ کہ نہیں قدرت دی ہم نے تمہیں، فیہم ان چیزوں میں، یعنی جو طاقت ہم نے انہیں جسمانی لحاظ سے بھی، ظاہر بات ہے مشرکین مکہ اس امت کے لوگ تھے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے ہمارے قد بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 6-7 انچ تک جاتے ہیں، اس سے اوپر نہیں، جبکہ قوم عاد کے قد جو ہے وہ تقریباً 20 فٹ کے قریب، اس سے بھی زیادہ، کھجور کے تنے کے برابر ان کے وجود قرآن جس کی تعبیر کر رہا ہے۔ اتنا اللہ پاک نے جسمانی قوت عطا کی اور صلاحیت بھی اس قدر کہ پہاڑوں کے اندر، مضبوط پہاڑوں میں وہ تراش کر اپنا گھر بنایا کرتے تھے۔ ہم تو آج مشینری کے ذریعے کٹائی کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے بن نہیں پاتا، وہ ہاتھوں سے محنت مشقت کر کے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ دیکھنے کا تو اتفاق نہیں ہوا، لیکن ویڈیو جو ہے وہ کچھ ایسی ہم نے دیکھی ہیں کہ ان کے پرانے کھنڈرات کے کچھ نشانات آج بھی موجود ہیں ان پہاڑوں میں بنے ہوئے۔ آپ ان کے ٹھکانوں کو دیکھیں تو حیرت سے جو ہے نا آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس قدر مہارت سے، جیسے ان کے پاس اعلیٰ قسم کی مشینری ہو، انہوں نے اس قدر محنت سے وہ چیزیں بنائی، جبکہ کوئی مشین اس وقت موجود نہیں تھی، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی۔ اب اللہ پاک نے یہاں جملہ جو استعمال فرمایا وہ قابل غور ہے۔ آج بھی دنیا میں کسی کے پاس ذرا سی پاور آ جائے نا، طاقت آ جائے، تو لوگ سمجھتے ہیں بس اب ہم چوبا دیکھ رہے ہیں، تب تو میرا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ فرمانے قوم عاد بڑی طاقت والی تھی، لیکن یہ طاقت ان کی نہیں تھی، یہ طاقت انہیں کس نے دی تھی؟ ہم نے دی۔ تو گویا سب کچھ دیا ہوا تھا کس کا؟ جی اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ تمہیں نہیں دیا ہے مشرکین مکہ، تو تم کس بات پر اڑے ہوئے؟ یہ ہے دعوت فکر کہ جب تم سے زیادہ جڑی طاقت والے لوگ نہیں بچ سکے تو تم کس بات کے غرور میں مبتلا ہو اور حضور کی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اور فرمایا صرف طاقت نہیں دی، سمجھ بوجھ کے تمام آلات ہم نے انہیں دیے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، سننے کے لیے ہم نے کان بھی دیے کہ تاکہ ہر حق بات کو سن سکیں، وَأَبْصَارًا، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی، وَأَفْئِدَةً، اور سوجھ بوجھ کے لیے ہم نے دل بھی عطا کیا، سارے آلات بھی عطا کیے۔ جب اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تو جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں ان کی یہ سمجھداری کوئی بھی فائدہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جیسے ہمارے ہاں یہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو اس کے بعد باہر کی بعض کمپنیوں نے بعض جو ہے وہ نقشے بنا کے دیے تھے اور کچھ جو ہے تجاویز دی تھی، یوں گھر بنا لیا جائے تو زلزلے سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ہلانا شروع کر دیں، یہ انجینئر کے نقشے کام آئیں گے، یہ تدبیریں، یہ مٹیریل مضبوط سے مضبوط لگا لیں، وہ جب الٹنا چاہے زمین کو اٹھا کے نیچے پٹک دے گا، کون ہے بچانے والا؟ اس وقت کچھ بھی کام نہیں آتا۔ یہ سمجھداریاں یہ سب کچھ پیچھے رہ جاتی ہیں اللہ کی طاقت کے آگے، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ بھی سمجھتے تھے قوم عاد والے ہم تو بڑے مضبوط محلوں میں رہتے ہیں، ہمیں کہاں عذاب آ کے پکڑے گا۔ حضرت ہود سے پچھلی آیت میں آ چکا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آ عذاب جو جس کا تو بار بار کہہ رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں وہ یوں کہہ رہے تھے تیرے رب کا عذاب آ بھی جائے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم بچ جائیں گے، ہم بڑے طاقت والے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے سب کچھ اکھاڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا فما اغنا عنہم، پس نہیں نفع دیا انہیں، سمعہم، ان کے کانوں نے بھی، ولا ابصارہم، ان کی آنکھوں میں بھی، ولا افئدتہم من شیء، اور ان کے دلوں نے بھی ذرا بھر بھی
ایک لمحے کے لیے انہیں بچنے کا فائدہ نہیں دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ اگلے جملے میں اللہ پاک نے عذاب کے آنے کی دو وجوہ بیان کر دی۔ اب یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے ہے، اپنی زندگی بنانے کے لیے ہے۔ اب قوم عاد کے ساتھ اللہ کی کوئی ذاتی عداوت، کوئی دشمنی؟ اللہ تو معاذ اللہ خاندان سے، نسل سے، اولاد سے پاک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کی کیا کوئی عداوت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عداوت اگر ہوگی کسی کے ساتھ تو وہ بغاوت کی بنیاد پر، اور یہاں اللہ نے دو وجہ بیان فرمائی اس کی۔ اب یہ نوٹ کر لیں، اب سمجھداری کا تقاضا یہ ہے جن باتوں کی وجہ سے قوم عاد پہ عذاب آیا، آج مسلمان کہلاتے ہوئے ہمارے اندر وہ باتیں ہونی نہیں چاہیے۔ یہ سمجھداری کا تقاضا۔ اگر اس سے پہلے ہیں تو آج سے توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ ان باتوں کو بالکل اپنی زندگی سے نکالیں گے۔ پہلی بات، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ۔ نمبر ایک فرمایا وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی چونکہ جو ہے جہد کا وقت جھگڑے کے لیے آتا ہے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ جبکہ وہ جھگڑتے تھے اللہ کی آیتوں کے بارے میں، قرآن کا انکار کرنا۔ آج میرے اور آپ کے اس ملک کے اندر بھی نام نہاد دانشور موجود ہیں معاذ اللہ جو قرآن کی آیات کا صراحتاً انکار کر رہے ہیں۔ اپنی عقلی دلائل بہت سارے میں نام چونکہ میرا مزاج نہیں ہے میں لیا نہیں کرتا، لیکن مقصد سمجھا دیتا ہوں کہ جہاں یہ فتنہ کوئی بھی نظر آئے اس کے لیے میں تو بڑے کھل کے کہا کرتا ہوں، میں جو ہے کسی مکتبہ فکر کی بھی دعوت نہیں دیتا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کو تلاش کریں، وہ کسی دیوبندی میں نظر آئے تو اسے قبول کرے، وہ کسی بریلوی میں نظر آئے اسے قبول کرے، کسی اہل حدیث میں نظر آئے اسے قبول کرے، اور اگر باطل آپ کے گھر میں موجود ہے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک کے اسے کبھی قبول نہ کرے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے ہمارا، نہ یہ کہ میرا اگر کوئی جو ہے غلط بھی کرے گا تو وہ بھی مجھے قبول، اور غیر کوئی صحیح بھی کرے گا تو میں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، سیدھی سی بات، غلطی کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو بہرحال معذرت کے ساتھ چونکہ ہمارے فیلڈ کے اندر ہم جس لائن میں ہیں مناظرے کا بھی ایک جو ہے نا وہ رجحان رہتا ہے، اب تو اللہ کا شکر ہے قدرے کم ہوا ہے، لیکن ایک وقت تھا اتنا شور و غوغا بن چکا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور مزے کی بات یہ ہے مسائل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اب شریعت نے بہت سارے درجات رکھے ہیں، مستحب کا بھی ہے، سنت کا بھی ہے، اوپر چلے جائیں تو پھر جو ہے فرض اور واجب کے بھی ہیں، مختلف درجات ہیں۔ اب فرض اور واجب میں، حرام وغیرہ میں، ان چیزوں میں تو چونکہ قطعیت موجود ہے آپ کو دائیں بائیں کی گنجائش نہیں، لیکن مستحب میں تو شریعت بھی کہہ رہی ہے نا جی آپ کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو، لیکن علماء کے مناظرے اس پر بھی ہیں، آپ مستحب پر بھی مناظرے ہو رہے ہیں، بھائی کوئی کرے تب بھی ثواب ہے، نہ کرے گناہ اس کو کوئی بھی نہیں۔ اب اس پر بیٹھ کر گھنٹوں بحث مباحثے کی مناظرے کی ضرورت کیا ہے؟ سوائے اپنی تشہیر کے یاد رکھیے کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس لیے ان خواہ مخواہ کے مباحثوں میں مت پڑا کریں، جہاں اس طرح کی چیز دیکھیں اس سے بچائیں اپنے آپ کو، اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سمجھیں، اس کو اپنا لیں، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ تو بہرحال عذاب الہی کی پہلی وجہ فرمایا وہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 2، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق کرتے تھے، آخرت کا عذاب۔ وہ کہتے تھے کوئی عذاب نہیں، بس یہی جہاں ہے، جیسے آج بھی آنکھیں بند کر کے ہم بھی لگے ہوئے جیسے مرنا ہی نہیں، مر بھی گئے تو قبر میں کس نے پوچھنا ہے، حشر میں کس نے پوچھنا ہے ہمیں۔ تو فرمایا وہ اللہ کے عذاب کا جو ہے مذاق اڑاتے تھے، وہی عذاب ان کے سروں پہ مسلط ہو گیا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اے مکہ والو البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد بھی بہت ساری بستیوں کو۔ یہ جو ہے سفر تجارت کیا کرتے تھے شام کی طرف، یمن کی طرف، یہی وہ علاقے ہیں۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی، قوم سمود، قوم لوط یہ جو ہے شام کے علاقے میں آباد تھے۔ آج وہ سارے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں،
بالکل کلی طور پر مٹے نہیں اور سورہ قیامت تک یہ موجود رہیں گے. یہ اللہ پاک نے عبرت کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا ہم نے ہلاک کی تمہارے ارد گرد بہت ساری بستیاں, اور صرف یہ نہیں کہ عذاب ہی نازل کیا, وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ, بار بار پھیر پھیر کر ہم نے آیتیں بیان کی. ایک نبی آیا, وہ چلا گیا, دوسرا بھیج دیا, تیسرا بھیج دیا کہ کسی کی بات تو سمجھ میں آ جائے. حضور علیہ السلام پر نبوت ختم فرمائی تو اللہ نے یہ ذمہ داری علماء کے کاموں پہ ڈال دی کہ سمجھاتے رہنا مسلسل, شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے بات. تو فرمایا ہم نے بیان کی بار بار آیات. مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں, اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے شرک سے باز رکھنے کے لیے بڑے عجیب انداز میں, سوالیہ انداز میں اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے. معذرت کے ساتھ مسلک کی تفریق کے بغیر میں نام نہیں لیا کرتا, لیکن غلطی میرے اندر ہے تو میں نے بھی اصلاح کرنی ہے, آپ کے اندر ہے تو آپ نے بھی کیا کرنی ہے جی. مختار کل صرف کون ہے جی؟ حاجت روا صرف کون ہے جی؟ مشکل کشا صرف کون ہے جی؟ ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے والا صرف کون ہے جی؟ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. اب یہ لفظ میں نے اردو میں بولے ہیں, عربی میں چلے جائیں گے, فارسی میں چلے جائیں گے, مختلف الفاظ کے اندر بھی جو ہے یہی آپ معنی مراد لیں گے. لفظ کوئی بھی لے لیں تو یہ ساری صفتیں کس کی ہیں جی؟ اللہ کے سوا کسی اور میں مانیں گے تو یہ شرک ہے, اور اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے. اب بعض لوگ دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کہہ دیتے ہیں, جیسے نصارہ نے کہہ دیا تھا ہم دنیا میں جو مرضی کریں, حضرت عیسیٰ ہماری طرف سے اللہ کے سامنے جو ہے سفارش کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہود کہنے لگے ہم جو مرضی کریں, حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. کیا یہی سوچ آج میری اور آپ کی نہیں؟ کیا ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم جو مرضی کرتے چلیں گے؟ حضور علیہ السلام کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے. حضور ایک اشارہ فرمائیں گے اور ہم سب سیدھے جنت میں چلیں گے. پھر ہم میں اور عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے سوچ بدلے, مقام بھی سمجھیں. حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا مقام کیا ہے وہ سمجھیں. اللہ نے اپنے بعد کسی کو وہ رتبہ عطا نہیں کیا جو حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم جو بھی کریں. میں معذرت کے ساتھ اس جملے پر پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں. جو بھی کریں گا کیا مطلب ہے؟ ہم ساری زندگی شراب پیئیں اور سوچ یہ رکھیں کہ حضور شفاعت فرمائیں گے جنت میں چلے جائیں گے. ساری زندگی نماز کے قریب رہیں اور سوچ یہ رکھیں کہ حضور شفاعت فرمائیں گے جنت میں چلے جائیں گے. ساری زندگی جو ہے اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی ملاتے رہیں, کبھی دعا میں, کبھی جو ہے نظر و نیاز میں, کبھی کسی اور چیز میں شامل کر لیں اور سوچ یہ رکھیں کہ حضور سے بات کریں گے چلے جائیں گے جنت میں. یہ انتہائی غلط سوچ ہے. یہ معاذ اللہ میرے نزدیک, میں محبت کا اور ادب کا طالب علم ہوں, میرے نزدیک یہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے. میں کئی بار اس عنوان پہ پہلے کہہ چکا ہوں. میں نے یہاں مثال کے لیے سمجھاتے ہوئے کہا بھی تھا. اب یہاں آپ میں سے کوئی بھی میرا بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان بھائی بیٹھے ہیں, ایک شخص محلے کے اندر انتہائی بد اخلاق مشہور ہو, بد کردار مشہور ہو, شراب پینے والا ہو, پاؤڈر پینے والا ہو, اس کو کہیں پر ملازمت کی ضرورت پڑے اور وہ لوگ کہہ دیں کہ جائیں آپ اپنے محلے کے کسی حاجی صاحب سے سفارش لے آئیں, ہم آپ کا کام کر دیں گے. اس بدکار آدمی کی سفارش کرنے کے لیے آپ میں سے کوئی تیار ہے؟ آپ کی غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ ایک پوڑی بھنگی چرسی جو بالکل دین بیزار آدمی ہے آپ اس کی شفاعت کریں. اور حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق یہ سوچ بنا رکھی ہے دنیا میں جو مرضی کرتے چلے جائیں حضور ہماری شفاعت کریں گے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. حضور کو جو شفاعت کا حق ملا ہے وہ کن لوگوں کے متعلق؟ کلمہ پڑھ لیا, کلمے سے اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دی, یہ پاک ہو کے آ گیا. اب ساری زندگی اس غریب نے کوشش کی کہ میں نماز پڑھوں, کبھی سستی ہو گئی. ساری زندگی کوشش کرتا رہا میں گناہ سے بچوں, انسان ہونے کے ناطے کبھی گناہ. یہ نہیں کہ زندگی سے شراب پیتا ہے اور حضور سے بات فرمائیں گے, نماز نہ پڑھے حضور نہیں. کمزوری کی وجہ سے کمی رہ گئی,
کمزوری کی وجہ سے کمی رہ گئی، تو یہاں اللہ کے محبوب شفاعت فرمائیں گے اے میرے رب اس بندے نے کوشش کی ہے، کمزور تھا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے، اب اس کے حق میں کھڑا ہوں، اللہ اسے معاف فرما دے۔ تو ایسے کمزور مسلمان کی اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ یاد رہے جو دلیری سے گناہ کرتا ہے یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ اللہ کا باغی ہے۔ انشاءاللہ کبھی جمعے میں، چونکہ درس کا ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، بات بڑھ جائے تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، تو جمعے میں کبھی ذکر کریں گے کہ باغی کون ہے اور گناہ گار کون ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی ہے پڑھتا ہے، 3 نمازیں پڑھی، چوتھی میں پھر جو ہے مہمان بیٹھے تھے، گپ شپ میں بیٹھے ہوئے رہ گئے، یہ آدمی گناہ گار ہے، سستی ہو گئی اس سے۔ اور ایک آدمی ہے اسے کہہ بھی دیا جائے بھائی اٹھے نماز کے لیے، اور چھوڑے جی جائیں، مولویوں کا کام ہے یہ آدمی گناہ گار نہیں ہے، یہ باغی ہے اللہ کا۔ اور حضور شفاعت گناہ گاروں کی فرمائیں گے، باغیوں کی نہیں فرمائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی مسئلہ سمجھایا ہے۔ اب روز محشر جب اللہ ان کافروں کو پکڑ لیں گے نا، مشرکوں کو سب کو، اب یہ چیخ رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً۔ الفاظ پہ غور فرمائیے گا، پس کیوں نہیں مدد کی ان لوگوں کی، الذین ان لوگوں نے اتخذوا من دون اللہ جنہیں بنا رکھا تھا اللہ کے سوا، قربانا آلہہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا تعلق، جیسے مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب ہمیں مل جائے۔ ہم اللہ کے نبیوں کی عبادت، حضرت عیسیٰ کی یا کسی بھی جو ہے بزرگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ کا قرب ہمیں مل جائے۔ تو اللہ فرما رہے یہ جو دنیا میں معبود انہوں نے بنا رکھے تھے قرب کا ذریعہ سمجھ کر، وہ آج کہاں یہ مدد کیوں نہیں کر رہے ان کی؟ معلوم ہوا جب اللہ کے سامنے کوئی اور مدد کرنے والا نہیں تو دنیا میں بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اس دن یہ پکار رہے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے کہ کوئی آ جائے ہماری مدد کرے، لیکن بل ضلوا عنہم، ان سے تو وہ گم ہو جائیں گے جیسے ہیں ہی موجود۔ مذالک افکہم، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کافر کہتے ہیں نا فلاں حاجت روا، فلاں غوث ہے، فلاں جو ہے داتا ہے، مشکل کشا ہے، فرمایا ذالک افکہم، یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما كانوا يفترون، اور فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جنہیں یہ خود گھڑ لیا کرتے تھے، قرآن و حدیث میں ان کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک حق کی سمجھ اور دین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔